میں تمہارے لیے دعا کروں گا۔ میں اپنی زندگی کے آخری حصے میں ہوں اور اپنی ساری زندگی بےحد خواہش رکھنے کے باوجود اس سسٹم کو تبدیل کرنے کے لیے کچھ نہیں کر سکا۔ بس کتابیں لکھ سکا، تجاویز دے سکا، لوگوں کو خبردار کرتا رہا، لیکن عملی طور پر کچھ نہیں کر سکا۔ میں نہ تمہارے جتنا ذہین تھا، نہ تمہارے جتنا قابل، اور نہ تمہارے جتنا بارسوخ۔ تم شاید وہ کام کر جاؤ جس کے بارے میں ہم خواب دیکھتے، سوچتے اور باتیں کرتے مرے جا رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب اب رنجیدہ ہو رہے تھے۔ سود پر مبنی یہ مغربی مالیاتی نظام اس لیے طاقتور ہے کیونکہ اس کو چلانے والے تمہارے جیسے ذہین لوگ ہیں، جو اپنی ذہانت کو دنیاوی آسائشات کی خاطر انہیں ہی دیے جا رہے ہیں۔ جس دن تمہارے جیسی ذہانت اور قابلیت رکھنے والے لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہونے کے بجائے ان کے خلاف کھڑے ہونا شروع ہو جائیں گے تو مغرب کا مالیاتی نظام گر جائے گا، صرف اس لیے کہ وہ استحصالی اور سامراجی ہیں اور طاقتور کی بقا کے اصول پر قائم کیا گیا ہے۔ جو طاقتور اور پیسے والا ہے وہ کمزور اور خالی جیب والے کو جس طرح چاہے ایکسپلوئٹ کرے۔ مجھے افسوس ہوتا ہے تو صرف اس لیے ہوتا ہے کہ حافظ قرآن صاحب حیثیت ہو کر وہ کام کرتے آ رہے ہو جو کوئی مجبور ضرورتاً کرتے ہوئے بھی شاید 2 بار سوچتا۔ وہ سر جھکائے اپنی ہتھیلیاں دیکھتا گمسم بیٹھا رہا۔ اس کے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ آپ مجھے بتائیں میں کیا کروں؟ یہ عہدہ نہ لوں؟ جاب چھوڑ دوں؟ اس نے بہت دیر بعد ان سے بس ایک سوال کیا۔ تم اس ذہانت کا استعمال کر کے فیصلہ کرو جو اللہ نے تمہیں عطا فرمائی ہے۔ اللہ سے پوچھو، وہ تمہارے لیے فیصلہ کرے گا۔ انہوں نے فیصلہ ایک بار پھر اس پر چھوڑا تھا۔ وہ نم آنکھوں کے ساتھ ہنسا۔ کوئی بھی اس کے لیے اب فیصلہ نہیں کر رہا تھا۔ ہر ایک کو اس کی اس ذہانت پر مان تھا جو اس کے اپنے لیے ایک گمان ثابت ہوئی تھی۔ اللہ انسان پر بہت مہربان ہے سالار۔ گناہ پر یہ نہیں کہتا کہ توبہ کا موقع نہیں دوں گا، بار بار توبہ کا موقع دیتا ہے، اپنی طرف پلٹ آنے کا موقع دیتا ہے۔ وہ اب اس کے زخموں پر مرہم رکھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ زندگی میں جب انسان کو ہدایت مل جائے، وہ یہ نہ دیکھے کہ کیا کر چکا ہے، بس وہاں سے راستہ بدل لے۔ وہ چپ چاپ ان کی باتیں سنتا رہا تھا۔ وہ نرم گفتار جس کے لیے وہ مشہور تھے اور جو وہ سالوں سے سنتا چلا آ رہا تھا، پر آج پتہ نہیں کیوں دل یہ ماننے کو تیار نہیں ہو رہا تھا کہ اس کی توبہ قبول ہو جائے گی اور اتنے آرام اور آسانی سے ہو جائے گی۔ اس بات پر ایمان رکھنے کے باوجود کہ اللہ انسانوں کو معاف کرتا ہے اور اپنے بندوں کے لیے بہت رحیم ہے، کہیں نہ کہیں اس کے اندر یہ احساس بہت شدید تھا کہ اس نے اللہ کو خفا کیا۔ کس حد تک کیا ہے یہ نہیں پتہ چل رہا تھا۔ وہ حافظ قرآن تھا، الہامی کتاب کو اپنے ذہن میں محفوظ کیے۔ اتنا الہام تو اسے بھی ہو سکتا تھا کہ اس کتاب کا خالق اس سے خوش تھا یا اس سے خفا۔ اتنا تعلق اور رابطہ تو تھا اس کا اللہ سے کہ یہ جان لے کہ وہ اس سے خوش نہیں۔ دیر سے ہی صحیح مگر اس کی روح کے اندر موجودہ پیمانہ اپنے خالی ہونے کا احساس دلانے لگا تھا، جو اللہ کی محبت ہی کرتا تھا، اس کی خوشنودی ہی سے چھلکتا تھا۔ وہ ڈاکٹر سبط علی کے گھر سے انہی قدموں پر واپس پلٹ آیا تھا۔ اسے اب اس گناہ کا کفارہ ادا کرنا تھا جسے ایک لمبے عرصے سے گناہ نہیں صرف ضرورت مانتا رہا تھا۔ ایک نیا اسلامی مالیاتی نظام بنانے کا وہ عزم جو ورلڈ بینک ہیڈ کوارٹرز میں دی جانے والی ذلت کے احساس نے جنم دیا تھا، وہ اب پہلے سے زیادہ پختہ ہو گیا تھا۔ اس کا کفارہ اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہو سکتی تھی۔ واشنگٹن میں ورلڈ بینک ہیڈ کوارٹرز میں اس کے آفر قبول کرنے کے فیصلے پر خوشی کے شادیانے بجائے گئے تھے۔ وہ پرزہ جو انہیں اس وقت اپنی بقا کے لیے چاہیے تھا انہیں مل گیا تھا۔ سالار سکندر نے بڑے بھاری دل کے ساتھ اس کانٹریکٹ پر سائن کیے تھے۔ اب وہ ترقی نہیں لگ رہی تھی، دلدل کی ایک اور گہرائی لگ رہی تھی جس میں سے نکلنے کے پہلے سے زیادہ ہاتھ پاؤں مارنے تھے۔ ہمین بہت خوش قسمت ثابت ہوا ہے تمہارے لیے، سکندر عثمان نے اسے فون پر مبارکباد دیتے ہوئے کہا تھا۔ وہ صرف گہرا سانس لے کر رہ گیا۔ وہ ٹھیک ہے نا؟ سکندر عثمان نے ہمین کے بارے میں اس سے پوچھا۔ وہ اس دن امامہ سے بات نہیں کر سکے تھے۔ قبل از وقت پیدائش کی وجہ سے وہ ان کی بیوی
روز ہی اس کے بارے میں دریافت کرتے تھے۔ ہاں وہ بالکل ٹھیک ہے، اسٹیبل ہے، اس نے انہیں بتایا۔ اور تب ہی سکندر عثمان کو اسکول کا کوئی چوکیدار یاد آیا تھا جو ان سے کچھ رقم ادھار لینے آیا تھا۔ کہہ رہا تھا سود پر کوئی رقم لی تھی اس کے ماں باپ نے اس کی بہنوں کی شادی کے لیے، اور وہ ابھی تک سود اتار رہا ہے۔ اب شاید کوئی اور مسئلہ آن پڑا ہے اسے۔ سکندر عثمان اسے بتا رہے تھے، اور سالار کو لگا کسی نے اس کے گلے کی رسی میں ایک گرہ اور ڈال دی تھی۔ بعض دفعہ جب اللہ کوئی چیز منہ پر مار کر تنبیہ کرنا چاہتا ہے تو پھر ہر جگہ سے وہی بات بار بار بازگشت کی طرح واپس آتی رہتی ہے۔ اس کے پی ایچ ڈی کے لیے امریکہ چلے جانے کے بعد سکندر عثمان ہی گاؤں کے اس اسکول کو دیکھتے رہے تھے۔ وہی ہفتے میں ایک بار وہاں جاتے اور اسکول کے انتظامیہ اور ملازمین کے معاملات دیکھتے۔ سالار اب صرف نام کی حد تک اسکول کے معاملات میں انوالو تھا۔ آپ اس کی مدد کریں، اس کا قرض اتار دیں، سالار نے ان سے کہا۔ ہاں، تاکہ وہاں لائن لگ جائے قرض مانگنے والوں کی، سکندر عثمان نے سنجیدگی سے کہا۔ ہمیں کیا پتا وہ سچ بول رہا ہے یا جھوٹ۔ ایک کا قرض اتاریں گے، پورا گاؤں اپنا قرض لے کر آ کر کھڑا ہوگا اسکول میں۔ کسی نے بھینس کے لیے لیا ہوگا، کسی نے فصل کاشت کرنے کے لیے، کسی نے ٹیوب ویل لگوانے کے لیے، اور کسی نے اپنی بیٹی کی شادی کے لیے۔ یہاں گاؤں دیہات میں 70% لوگ سود پر ایک دوسرے سے قرضے لیتے بھی ہیں اور دیتے بھی۔ یہ ان کی زندگی اور کاروبار کا سائیکل ہے۔ تم یا میں اسے روک سکتے نہیں، بدل سکتے نہیں۔ ایک دفعہ تم غلام فرید کا قرض اتار دو گے، اگلی بار ضرورت پڑنے پر وہ پھر کسی نہ کسی سے قرض لے لے گا، اور اسی طرح سود پر۔ وہاں کوئی کسی کو اس کے بغیر رقم ادھار نہیں دیتا، اور وہاں ادھار اور قرض کے بغیر لوگوں کا کام نہیں چلتا۔ اس لیے بہتر ہے تم اور میں ان چیزوں میں نہ پڑیں۔ سکندر عثمان نے جو توجہ دی تھی وہ بھی غلط نہیں تھی، مگر وہ یہ بات سن کر دنگ ضرور رہ گیا تھا کہ وہ وبا کہاں کہاں ناسور کی طرح پھیلی ہوئی تھی۔ سکندر عثمان کو اندازہ تھا، اسے اندازہ نہیں ہوا تھا کہ گاؤں میں اتنا آتے جاتے رہنے کے باوجود، اور اب وہ اس جہاز پر تھا جو کنشاسا جا رہا تھا، اور اپنی پوری زندگی کو اپنی نظروں کے سامنے کسی فلم کی طرح چلتے دیکھتے ہوئے جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ بس اس شخص کی طرح اٹھیں گے جسے شیطان نے چھو کر آواز باختہ کیا ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں تجارت بھی تو سود ہی ہے، لیکن حالانکہ اللہ نے تجارت کو حلال اور سود کو حرام قرار دیا ہے۔ اس نے ایک بار قرآن پاک میں سورہ بقرہ میں پڑھا تھا۔ دوسرا جملہ تو اس کی سمجھ میں آ گیا تھا، لیکن پہلا جملہ وہ نہیں سمجھ سکا تھا۔ وہ آج اس کی سمجھ میں آ رہا تھا۔ وہ اس شخص کی طرح اٹھیں گے جسے شیطان نے چھو کر حواس باختہ کیا ہو۔ اس کیفیت میں تو وہ تھا۔ حلق پر ہاتھ پڑا تھا سالار سکندر کے۔ جہاز پر کنشاسا کے اس سفر میں اس نے یہ طے کیا تھا کہ وہ اپنی نوکری سے کمائے جانے والے پیسوں سے اپنے خاندان کی کفالت نہیں کرے گا۔ اس کے لیے کسی بھی اور ذریعے سے ان کی کفالت اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا۔ وہ بہت سی امریکن یونیورسٹیز میں لیکچرز کے لیے مدعو ہوتا رہا تھا، اور ان کے لیکچرز کے لیے اسے معاوضہ بھی دیا جاتا رہا تھا۔ اس سے پہلے اس نے جاب کے علاوہ ان دوسرے ذرائع کے بارے میں کبھی غور نہیں کیا تھا جہاں کام کر کے وہ اتنا رزق بخوبی کما لیتا کہ کم از کم اس اسٹیج پر اسے اس ذمہ داری کو اٹھانے میں دقت محسوس نہیں ہوتی۔ اسے اب ورلڈ بینک کی نائب صدارت صرف 2 چیزوں کے لیے چاہیے تھی۔ وہ قرض سر سے اتار دیتا جو اباکا نے اس کے لیے چھوڑا تھا، اور وہ کچھ مہلت حاصل کر لیتا۔ سود سے پاک پہلی بین الاقوامی اسلامی مالیاتی ادارے کی تشکیل کے لیے مقصد بہت بڑا تھا، وسائل بھی اتنے ہی درکار تھے۔ دماغ کہتا تھا سب کچھ ہو سکتا ہے، ناممکن کچھ نہیں۔ دل کہتا تھا بے وقوفی کے سوا کچھ نہیں، اور ضمیر کہتا تھا راستہ ہے تو یہی ہے۔ اور اللہ، زندگی میں پہلی بار جیسے اللہ نے بھی اس آزمائش کے لیے فیصلہ اس پر چھوڑ دیا تھا۔ اندر کی وہ آواز بالکل خاموش تھی جو ہمیشہ اس کی رہنمائی کرتی تھی۔ سالار سکندر کو اگر یہ وہم تھا کہ اللہ اس سے خفا تھا تو وہ صرف وہم نہیں تھا۔ اس کا ہاتھ پکڑے وہ اسے اب کسی راستے پر لے جانے لگا، ایک قدم
دوسرا قدم، پھر تیسرا۔ وہ ٹھٹک کر رک گئی۔ وہ ایک جھیل تھی، چھوٹی سی جھیل جس کے کنارے پر وہ تھے، ہلکی نیلی رنگت کے شفاف پانی کی ایک جھیل جس کے پانی میں وہ رنگ برنگی مچھلیاں تیرتے ہوئے دیکھ سکتی تھی، اور اس کی تہہ میں بے شمار رنگوں کے موتی، پتھر اور سیپیاں۔ جھیل کے پانی میں آبی پرندے بھی تیر رہے تھے، خوبصورت راج ہنس۔ جھیل کے چاروں اطراف پھول تھے اور بہت سے پھول جھیل کے پانی تک چلے گئے تھے۔ کچھ پانی کی سطح پر تیر رہے تھے، مگر اس کے قدموں کو ان میں سے کسی چیز نے نہیں روکا تھا۔ اس کے قدموں کو روکنے والی شے جھیل کے کنارے پر موجود لکڑی کی وہ خوبصورت چھوٹی سی کشتی تھی جو پانی میں ہلکورے لے رہی تھی۔ اس نے بے اختیار کھلکھلا کر اسے دیکھا۔ یہ میری ہے؟ وہ مسکرا دیا۔ وہ اپنا ہاتھ چھڑا کر بچوں کی طرح بھاگتی کشتی کی طرف گئی۔ وہ اس کے پیچھے لپکا۔ اس کے قریب پہنچنے پر کشتی پانی سے کچھ باہر آ گئی۔ وہ بڑی آسانی سے اس میں سوار ہو گئی۔ اسے لگا وہ کشتی سندل کی لکڑی سے بنی تھی، خوشبودار سندل سے۔ وہ اس کے ساتھ آ کر بیٹھ گیا۔ ہوا کا ایک تیز جھونکا کشتی کو پانی میں لے گیا۔ دونوں بے اختیار ہنسے۔ کشتی اب جھیل کے دوسرے کنارے کی طرف سفر کر رہی تھی۔ اس نے جھک کر پانی میں تیرتا کنول کا پھول پکڑ لیا، پھر اسی احتیاط کے ساتھ اسے چھوڑ دیا۔ اس نے دوسری طرف جھک کر اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالے میں جھیل کا پانی ایک چھوٹی سی رنگین مچھلی سمیت لیا اور اس کے سامنے کر دیا۔ اس کے ہاتھوں کے پیالے میں حرکت کرتی مچھلی کو دیکھ کر وہ ہنسی۔ پھر اس نے اس مچھلی کو ہاتھ سے پکڑا اور پانی میں اچھال دیا۔ وہ دونوں جھک کر اسے دیکھتے رہے۔ پانی پر تیرتا ایک ہنس کشتی کے پاس آ گیا، پھر دوسرا، پھر تیسرا۔ وہ کشتی کے گرد اب جیسے ایک دائرہ سا بنا کر تیر رہے تھے، یوں جیسے ان کا استقبال کر رہے تھے۔ وہ پاس سے تیر کر گزرتے ہر ہنس کو وہ اپنے ہاتھوں سے چھوتی کھلکھلا رہی تھی۔ پھر ایک دم اس نے جھیل کے پانی پر کنول کے پھولوں کی قطاروں کو حرکت کرتے دیکھا۔ وہ جھیل کے پانی پر تیرتے اب رقص کر رہے تھے، ادھر سے ادھر جاتے، خوبصورت شکلیں بناتے، پاس آتے، دور جاتے، پھر پاس آتے، یوں جیسے وہ ایک دم ہنسوں کی طرح زندہ ہو گئے تھے۔ جھیل کے نیلے پانی پر وہ سفید کنول اپنے سبز خوبصورت پتوں کے ساتھ ہونے والی مسلسل حرکت سے پانی میں ارتعاش پیدا کر رہے تھے۔ وہ بے خود ہو رہی تھی یا بے اختیار، وہ بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ سمجھنا اب ضروری تھا بھی نہیں۔ جھیل کے نیلے پانی پر رقص کرتے لاتعداد خوبصورت پھولوں کے بیچ اس نے یکدم کسی عکس کو نمودار ہوتے دیکھا۔ کشتی میں بیٹھے بیٹھے وہ چونک کر مڑی اور پھر وہ بے ساختہ کھڑی ہو گئی۔ کشتی دوسرے کنارے کے پاس آ گئی تھی اور وہاں کچھ تھا۔ امامہ ہڑبڑا کر اٹھی تھی گہری نیند سے۔ اس نے اپنی کلائی پر کسی کا لمس محسوس کیا تھا۔ خواب آور دوا کے زیر اثر اسے ایک لمحے کے لیے کمرے کی مدھم روشنی میں یوں لگا وہ ایک خواب سے کسی دوسرے خواب میں آئی تھی۔ سالار اس کے بستر کے قریب کرسی پر بیٹھا تھا، بے حد قریب، بستر پر دھرا اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے۔ پتہ نہیں نیند ٹوٹی تھی یا خواب، یا پھر وہ لمس تھا جو اسے خواب سے حقیقت میں لے آیا تھا، لیکن وہ خواب آور دوا کے زیر اثر ہوتے ہوئے بھی یکدم اپنا ہاتھ اس کے ہاتھوں سے کھینچتے ہوئے کونیوں کے بل اٹھ کر بیٹھنے لگی تھی۔ سالار نے اسے روکا۔ اٹھو مت، تم واقعی آ گئے ہو؟ امامہ کو اب بھی جیسے یقین نہیں آیا تھا۔ وہ دھیرے سے ہنسا۔ تمہیں بتایا تو تھا کہ آ جاؤں گا، یہ تو نہیں بتایا تھا کہ کب آؤ گے، اور تم نے مجھے جگایا کیوں نہیں؟ بس میں نے سوچا تمہاری نیند خراب ہوگی۔ وہ مدھم آواز میں بات کر رہا تھا۔ دوسرے بستر پر جبریل اور عنایہ تھے جو گہری نیند میں تھے، اور صوفے پر ہیڈی تھی جو کچھ دیر پہلے سالار کے آنے پر دروازہ کھلنے کی آواز سے جاگ گئی تھی، اور سالار کے ساتھ کچھ خیر مقدمی جملوں کے تبادلے کے بعد وہ کمرے سے چلی گئی تھی۔ وہ رات کے پچھلے پہر کنشاسا پہنچا تھا اور ایئرپورٹ پر
رکے بغیر وہاں آ گیا تھا۔ شہر میں حالات اب نارمل ہو رہے تھے۔ فوج اور حکومت امن بحال کرنے میں کامیاب ہو رہے تھے۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ امامہ نے سالار کے چہرے کو پہلی بار غور سے دیکھا۔ اس کی آنکھوں کے گرد گہرے سیاہ حلقے اور آنکھیں سرخ اور یوں سوجی ہوئی تھی، یوں جیسے وہ کئی راتوں سے سویا نہ ہو۔ کچھ نہیں، بس اتنے دن گھر سے دور رہا تو شاید اس لیے۔ سالار نے اس سے آنکھیں ملائے بغیر کہا۔ امامہ نے اس کی بات کاٹ دی۔ اسے یکدم اپنا خواب یاد آ گیا تھا۔ سالار، تمہیں پتہ ہے ابھی میں خواب میں کیا دیکھ رہی تھی؟ سالار نے چونک کر اسے دیکھا۔ کیا؟ میں نے خواب میں ایک گھر دیکھا، جھیل کے کنارے، جہاں تم مجھے لے کر جا رہے تھے، ایک کشتی میں بٹھا کر۔ وہ دم بخود رہ گیا۔ جو گھر اس نے امریکہ میں اس کے لیے مورگیج کیا تھا، وہ سمندر کے ایک جھیل نما ٹکڑے کے کنارے تھا۔ اس نے ابھی تک امامہ کو اس گھر کے بارے میں نہیں بتایا تھا۔ وہ اسے سرپرائز دینا چاہتا تھا اس کی اگلی سالگرہ پر، لیکن اب وہ بیٹھے بٹھائے اسے جھیل کنارے ایک گھر کا قصہ سنا رہی تھی۔ جس جھیل کے کنارے وہ گھر تھا، وہ جھیل بے پناہ خوبصورت تھی۔ سفید کمل کے پھولوں سے بھری نیلے پانی کی جھیل، جس میں ہر طرف راج ہنس تیر رہے تھے، اور پانی میں رنگ برنگی مچھلیاں، اور کشتی ٹھنڈی ہوا کے جھونکے سے خود ہی چل رہی تھی۔ اور جھیل کے کنارے پھولوں بھری جھاڑیاں تھیں، رنگ رنگ کے پھول سبزے کی طرح پھیلے ہوئے تھے، اور پھول ٹوٹ ٹوٹ کر پانی پر بہتے چلے جا رہے تھے۔ وہ بول نہیں پا رہا تھا۔ جس جھیل کے کنارے اس گھر خریدا تھا، وہ بھی کچھ ایسی ہی تھی۔ اس کے گرد بھی پھول تھے، آبی پرندے اور راج ہنس بھی، اور کنول کے پھول بھی۔ اور اس جھیل کے کنارے جتنے گھر تھے، ان سب کی کشتیاں بھی اس پانی میں ہی رہتی تھی۔ بس فرق یہ تھا کہ ان میں سے کوئی لکڑی کی چپو والی کشتی نہیں تھی، جیسا نقشہ وہ کھینچ رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے اسے محسوس ہوا امامہ کو شاید اس گھر کا پتہ چل گیا تھا۔ شاید اس نے اس کے لیپ ٹاپ میں اس گھر کی تصویریں دیکھ لی تھی، اور اب وہ جان بوجھ کر اسے چھیڑنے کی کوشش کر رہی تھی۔ لیکن اگر ایسا بھی تھا تو اس نے کب لیپ ٹاپ دیکھا تھا؟ پچھلے کئی دنوں میں تو یہ نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ اس کا لیپ ٹاپ اس کے پاس تھا۔ اور اگر یہ اس سے پہلے ہوا تھا تو پھر وہ اس وقت ان حالات میں وہ خواب کیوں سنا رہی تھی؟ وہ الجھا تھا، اور بری طرح الجھا تھا۔ اور گھر کیسا تھا؟ وہ کریدے بغیر نہیں رہ سکا۔ شیشے کا۔ سالار کے رونگٹے کھڑے ہونے لگے۔ اس کا مورگیج کیا ہوا گھر بھی شیشے کا ہی تھا، لیکن مجھے اس کے اندر کچھ نظر نہیں آیا۔ وہ شیشے کا تھا، لیکن اندر کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، اور میں کشتی سے اتر کر گھر کے اندر جانا چاہتی تھی، تو تب ہی میری آنکھ کھل گئی۔ وہ بہت مایوس نظر آ رہی تھی، یوں جیسے اسے بہت افسوس ہو رہا تھا۔ سالار پل کے جھپکے بغیر صرف اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ لیکن وہ گھر ویسا گھر تھا جیسا میں ہمیشہ بنانا چاہتی تھی، جیسا میں اپنے اسکیچز میں اسکیچ کرتی رہتی تھی۔ وہی جھیل، وہی سبزہ، وہ شیشے کا گھر، اور ہر طرف پھول۔ وہ جیسے ابھی تک کسی خمار میں تھی۔ سالار بھی گنگ تھا۔ اس نے بھی اس گھر کو مورگیج کرتے ہوئے وہی ساری چیزیں ڈھونڈی تھیں جو وہ اپنے اسکیچ میں ڈیزائن کرتی رہتی تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آیا وہ امامہ سے کیا کہے۔ اگر وہ کھیل تھا تو وہ بہترین کھیل رہی تھی، اور اگر وہ کھیل نہیں تھا تو اس کے دماغ کی چولیں ہل گئی تھیں۔ تم نے کبھی زندگی میں کوئی جھیل دیکھی ہے ایسی جیسے میں تمہیں بتا رہی ہوں؟ سوال اچانک آیا تھا اور عجیب و غریب تھا۔ میں نے؟ وہ چونکا۔ میں نے؟ اس نے ذہن پر زور دیا، اور پھر ایک جھماکے کے ساتھ اسے یاد آیا تھا کہ اس نے وہ جھیل خواب میں دیکھی تھی۔ اس رات جب وہ امامہ کو گھر لے کر آیا تھا تو اس نے خواب میں خود کو کسی حسین اور خوبصورت وادی میں امامہ کے انتظار میں پایا تھا، اور پھر امامہ آ گئی تھی، اور پھر اس وادی کی خوبصورتی سے لطف اندوز ہوتے ہوئے وہ اسے اس وادی سے ایک جھیل اور کشتی تک لے گیا تھا۔ اس جھیل کا نقشہ ویسا ہی تھا جیسا وہ بتا رہی تھی۔ پھول، سبزہ، نیلا پانی، راج ہنس، کنول کے پھول، اور لکڑی کے چپو والی سندلین کشتی۔ سالار کے جسم میں کپکپاہٹ ہونے لگی تھی۔ وہ اگر پزل تھا
تو اس کے 2 ٹکڑے عجیب انداز میں جڑے تھے۔ تم نے یہ کیوں پوچھا کہ میں نے خواب میں کبھی کوئی جھیل دیکھی ہے یا نہیں؟ اس نے سرسراتی آواز میں امامہ سے کہا۔ تمہیں یاد ہے حرم پاک کے بارے میں دیکھا جانے والا وہ خواب جس کا ایک حصہ میں نے دیکھا تھا تو ایک حصہ تم نے بھی دیکھا تھا، اور ایک ہی رات؟ وہ اسے عجیب چیزیں یاد دلانے بیٹھ گئی تھی۔ میں نے سوچا شاید یہ بھی ویسا ہی کوئی خواب ہو، شاید وہ گھر تم اندر سے دیکھ چکے ہو جو مجھے نظر نہیں آیا۔ وہ بچوں جیسے اشتیاق کے ساتھ اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی، یوں جیسے وہ کہے گا ہاں میں اس گھر کو اندر سے دیکھ چکا ہوں۔ سالار کسی بت کی طرح اس کا چہرہ دیکھتا رہا۔ یقیناً اس خواب کے 2 ہی حصے تھے، لیکن وہ امامہ سے پچھلے حصے کا گواہ تھا۔ وہ اس وادی کو دیکھ چکا تھا جہاں وہ جھیل تھی، پر اس جھیل کو اس نے دور سے دیکھا تھا، کنارے سے، جسے امامہ نے پار کیا تھا، اور جھیل کے پار جو گھر تھا اس تک وہ دونوں ہی نہیں پہنچے تھے۔ اس نے گھر کی جھلک بھی نہیں دیکھی تھی۔ امامہ نے جھلک دیکھی تھی پر اندر تک نہیں جھانک پائی تھی۔ وہ خواب دونوں نے پہلے والے خواب کی طرح ایک رات میں نہیں دیکھا تھا۔ سالار نے وہ رخصتی کی پہلی رات امامہ کو گھر لانے پر، اور امامہ نے تقریباً 6 سال بعد۔ اس طرح کیوں دیکھ رہے ہو؟ امامہ کو اس کی نظریں بے حد عجیب لگیں۔ اس نے امامہ سے نظریں ہٹا لی۔ وہ اسے یہ نہیں بتا سکا کہ وہ کنشاسا آنے سے پہلے ڈاکٹر سبتیلی سے مل کر واشنگٹن آنے کے بعد اس گھر کی مورگیج کینسل کروا چکا تھا۔ امامہ کے خوابوں کا گھر اس کے ہاتھوں سے جا چکا تھا۔ ایک لمحے کے لیے، بس ایک لمحے کے لیے اسے عجیب پچھتاوا اور رنج ہوا اس مورگیج کی کینسلیشن پر۔ ایک لمحے کے لیے اسے یہ خیال بھی آیا تھا کہ وہ اس گھر کو واپس حاصل کر لے، فوری طور پر امریکہ میں بات کر کے۔ وہ اس وقت جس پوزیشن میں تھا یہ کر سکتا تھا، مگر دوسرے ہی لمحے اس نے اپنے ذہن کو جھٹکا تھا۔ یہ صرف CIA نہیں تھی جو اس کے لیے جال بچھا رہی تھی، شیطان بھی وہیں تھا، اس کے بندوں کو اپنے بندوں میں بدلنے کے لیے کمر بستہ۔ حمین کیسا ہے؟ وہ ایک دم بات وہیں کے وہیں چھوڑ کر حمین کے انکیوبیٹر کی طرف آیا تھا۔ شیطان نے افسوس سے ہاتھ ملے۔ وہ بات چھوڑ کر کیسے اٹھ کھڑا ہوا تھا؟ وہ برق کی طرح آیا تھا اور پل بھر میں ہی غائب ہوا۔ بس وسوسہ اور وہم ڈالنا تھا، وہ ڈال گیا تھا۔ بالکل ٹھیک ہے، دیکھو سو رہا ہے، امامہ نے وہیں تکیے سے ٹیک لگائے کہا۔ سالار نے انکیوبیٹر کو کھول کر پہلی بار محمد حمین کو گود میں لیا تھا۔ ساری میڈیکل احتیاطوں کی نفی کرتے ہوئے اس نے نم آنکھوں کے ساتھ اسے جھکے جھکے سینے سے لگایا اور چوما۔ وہ کمزور بچہ باپ کے لمس پر کسمسایا۔ پھر اس نے اپنی آنکھیں کھولی، سیاہ، موٹی، گول آنکھیں جو اس نحیف و نزار وجود پر عجیب و غریب لگ رہی تھی۔ اس نے آنکھیں کھولتے ہی باپ کو دیکھا تھا۔ پلکیں جھپکائے بغیر وہ اسے دیکھتا رہا۔ سالار بھی ہونٹوں پر مسکراہٹ لیے اسے دیکھتے رہا۔ پھر اس کے ماتھے پر چند بل آئے تھے، ناک اور چڑھی تھی، اور پھر حمین نے پوری قوت سے گلا پھاڑ کر رونا شروع کر دیا تھا۔ اس کی آواز اتنی باریک اور اتنی تیز تھی کہ چند لمحوں کے لیے سالار ہکا بکا رہ گیا تھا کہ اس کے ننھے وجود کے اندر اس طرح گلا پھاڑ کر رونے کے لیے جان کہاں سے آئی تھی۔ جبریل اور عنایہ اس کی آواز پر بے اختیار ہڑبڑا کر اٹھے تھے۔ حمین جب بھی روتا تھا اسی طرح اچانک اور اسی والیوم پر روتا تھا۔ ہیڈی یکدم اندر آ گئی تھی۔ سالار حمین کو واپس انکیوبیٹر میں رکھنے کی جدوجہد میں مصروف تھا، لیکن وہ 1 ہفتے کا بچہ ایک بار انکیوبیٹر سے نکلنے کے بعد دوبارہ اندر نہ جانے کے لیے جس حد تک جدوجہد کر سکتا تھا کر رہا تھا۔ اس کا اگر بس چلتا تو وہ اپنے ہاتھوں کی پشت، سینے، ناک اور جسم کے ہر حصے پر لگی نالیوں اور تاروں کو کھینچ کر اتار دیتا۔ وہ ان میں سے کسی چیز کو تو نہیں اتار سکا، مگر وہ ہلکا سا ڈائپر اس کے جسم کے مسلسل جھٹکوں سے یکدم کھل گیا تھا، جو رسماً ہی اسے باندھا گیا تھا۔ ڈائپر کے علاوہ حمین کے جسم پر جگہ جگہ لگائی تاروں اور نلکیوں کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا۔ وہ یکدم ہی ٹارزن کے بچے جیسے حلیے میں آ گیا تھا۔ بستر سے چھلانگ لگا کر باپ کی طرف بھاگتے جبریل نے اپنے چھوٹے بھائی کے اس دلیرانہ اقدام پر
بے اختیار چیخ مار کر آنکھوں پر ہاتھ رکھا تھا۔ بابا، بیبی از نیکڈ۔ اس نے جیسے بے یقینی سے آنکھوں کو ہتھیلیوں سے ڈھانپنے کا اعلان کیا۔ وہ آنکھیں بند نہ کر لیتا تو بے شرمی کے اگلے مظاہرے پر یقیناً پتھر کا ہو جاتا، کیونکہ بیبی اسی طرح گلا پھاڑ پھاڑ کر روتے ہوئے ڈائپر سے نجات حاصل کرنے کے بعد اب اس پانی سے بھی فراغت حاصل کر رہا تھا جو ٹیوبز کے ذریعے اس کے اندر منتقل کیا جا رہا تھا۔ حمین ہیڈی کو تھماتے ہوئے سالار بے یقینی سے پیشاب سے بھیگی ہوئی اپنی شرٹ کو دیکھ رہا تھا۔ یہ کارنامہ اس کے پہلے 2 بچے کبھی نہیں کر سکے تھے۔ تم نے پتہ نہیں اسے کیسے پکڑا ہے، کتنے سخت ہاتھ لگائے ہیں کہ وہ اس طرح رو رہا ہے۔ ہیڈی، لیڈی ڈاکٹر کو بلاؤ، بلکہ اسے مجھے دو۔ نہیں، میں آتی ہوں۔ امامہ اس کی حالت کو مکمل طور پر نظر انداز کیے اپنے روتے ہوئے بیٹے کی طرف متوجہ اپنے بستر سے بے قراری کے عالم میں اتر رہی تھی۔ بابا، کین آئی اوپن مائی آئیز؟ جبریل اندھوں کی طرح ہاتھ پھیلائے باپ کو ڈھونڈتے لڑکھڑاتے قدموں سے آنکھیں بند کیے سالار کی طرف آ رہا تھا۔ وہ اس چھوٹے بھائی کی بے پردگی دیکھنے پر تیار نہیں تھا جو اس وقت لٹل سٹورٹ کی طرح چلاتے ہوئے انکیوبیٹر سے باہر کودنے کو تیار تھا۔ عنایا ایک بار ہڑبڑا کر جاگنے کے بعد سالار کی طرف متوجہ ہوئے بغیر دوبارہ سو چکی تھی۔ سالار نے جبریل کے پھیلے ہاتھوں کی طرف ہاتھ بڑھایا، ہمیشہ کی طرح زمین پر پنجوں کے بل بیٹھتے ہوئے۔ یہ وہ زندگی اور دنیا تھی جو اس کے ہاتھ سے پھسلتے پھسلتے رہ گئی تھی۔ اس کی انگلیوں کی پوروں تک جا کر واپس پلٹی تھی یہ زندگی، یہ آوازیں، اس کا خاندان، وہ کمرہ، اس میں موجود 2 ننھے منھے وجود اس کے وجود کی تکمیل کرتے تھے۔ یس یو کین، اس نے اسی طرح جبریل کو خود سے لپٹائے ہوئے بھررائی ہوئی آواز میں کہا۔ جبریل نے آنکھیں کھول کر سب سے پہلے چور نظروں سے حفظ ما تقدم کے طور پر انکیوبیٹر کو دیکھا، جہاں اب حمین ہیڈی اور امامہ کے وجود کے پیچھے چھپ گیا تھا۔ وائی آر یو کرائنگ پاپا؟ باپ کی طرف متوجہ ہوتے ہی اس نے پہلی نظر میں ہی اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تھے، اور اس جملے نے امامہ کو بھی پلٹ کر دیکھنے پر مجبور کر دیا تھا۔ سالار کی پشت اب اس کی طرف تھی اور وہ جبرائیل کو لپٹائے چومے جا رہا تھا۔ آب حیات کے اور ایپیسوڈ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، پسند آئے تو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں۔ بائے بائے۔